حبیبی کیف حالک؟ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ تو آج کوئی سین ایسے ہیں، ہم پہنچ چکے ہیں ملتان جو پیروں کا شہر ہے بھائی صاحب، بڑا فیمس ہے درباروں وغیرہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہاں پہ میں نے آتے وقت میرا بھائی کا گھر وہیں ہے، تو میں نے آتے وقت ایک دربار دیکھی تو جہاں پہ خدا اور محبت ڈرامہ بنا تھا، اور میرے مائنڈ میں آگے بھائی صاحب یہ جگہ میں نے گھومنی ہے، ٹھیک ہے، جانا ہے۔ اب تو ایک دن کا کام تھا وہاں پہ، ایک دن کام کیا، دوسرے دن تو فری ٹائم ملا، تو وہاں پہ جو کزن تھے ان سے بائک مانگی، بھائی بائک دو، میں نے جانا ہے۔ انہوں نے بائک دی، انہوں کو یہ نہیں بتایا بھائی صاحب میں جا کہاں رہا ہوں، میں نے بس یہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں باہر نکلتے ہی تقریباً آدھا کلومیٹر کیا، وہاں سے میرا ایک کزن آ گیا، کزن کہتا ہے ڈی ایچ اے چلے جاؤ۔ انہوں نے سارا یہ راستہ سمجھایا، یہ بال اور ذکریہ یونیورسٹی سے آگے بھائی صاحب جانا، آپ ڈی ایچ اے پہنچ جاؤ گے۔ اب راستے میں جاتے جاتے ڈی ایچ اے بھائی صاحب 3 کلومیٹر کے بعد فائنلی ہمیں ڈی ایچ اے کا دروازہ نظر آ گیا، ہمارے دل میں خوشی کی لہر کے ڈی ایچ اے پہنچ چکے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں سنا کہ اچھے کافی مقامات بن چکے ہیں، کشمیر پارک وغیرہ، اور کھانے کی بڑی اچھی لوکیشن ہے، تو وہاں سے نکل پڑتے ہیں دل میں ارمان لیے ہوئے کہ بھائی صاحب جائیں گے، بڑی خوبصورت جگہ دیکھیں گے۔ آخرکار ہم بھی کھیتوں سے باہر نکلے، یہاں پہ آ کے انجوائے کرتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے نام پہ بھائی صاحب ہم نے ہیلمٹ ہاتھ میں اٹھا کے رکھا ہوا تھا، ہیلمٹ ساتھ میں لٹکا ہوا تو ہم نے ہاتھ میں اٹھایا، لیکن پھر موڈ چینج ہو گیا، ہیلمٹ واپس رکھ دیا بھائی صاحب۔ تو ڈی ایچ اے کا پچھلے 2-3 ویک سے یہ اصول ہو گیا، ہیلمٹ کے بغیر بھائی صاحب ڈی ایچ اے کو دیکھنا بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھائی صاحب ڈی ایچ اے کے اندر جانا ممنوع ہو چکا ہے بغیر ہیلمٹ کے۔ ہم پہنچ چکے، یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ جو کھڑے ہیں کافی، یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری سٹی میں بھائی، بالکل ایزی سین ہے، بائک روکو، ریس تو دوبارہ کراس کرتے چلے جاؤ۔ وہاں پہ یہ دیکھو وہ بلو وردی میں کھڑا ہوا ہے، وہ سامنے آنے لگا ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں روک لیتا ہے کہ بھائی صاحب کوئی ڈی ایچ اے میں آپ نہیں جا سکتے بغیر ہیلمٹ۔ تو وہاں سے ہم نے ذلیل ہونے کے بعد بھائی صاحب سوچ لیا کہ اب جو ہم یہاں پہ ڈی ایچ اے میں ذلیل ہو چکے ہیں تو واپس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ واپس میں نے بھائی صاحب کیسے جگہ دیکھی، وہ سامنے بورڈ میں وہ دربار سے آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ دربار میں ہم نے جانا ہے۔ تو راستے کا کوئی پتہ نہیں تھا، ایک آدمی سے پوچھا، یہ جو بھائی صاحب جا رہے ہیں لیفٹ ہینڈ میں بلو کلر میں، اس سے جو ہم نے پوچھا کافی آگے آنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی صاحب وہاں پہ 2 درباریں ہیں، آپ نے کس دربار میں جانا ہے؟ میں نے تصویر دکھائی، بھائی میں نے اس والی دربار میں جانا ہے، آگے بھائی صاحب میرے کو فالو کر لیں، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اس بھائی کا بہت بہت شکریہ، اگر یہ ہمیں فالو کا راستہ اپنے آپ کو فالو کرنے کا نہ کہتا تو ہمیں ہو سکتا ہے 20-30 منٹ اور بھی لگ جاتے ڈھونڈنے میں۔ اس بھائی کا بہت شکریہ، ہمیں بالکل جا کے اس سڑک پہ جا کے بتاتا ہے، بھائی صاحب یہ سڑک ہے، آپ یہاں سے اندر چلے جائیں، آپ اوپر پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اس بھائی کو شکریہ کہنا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا دربار کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں، یہاں پہ دربار جو آتی ہے دربار کی طرف دیکھنے، اور یہ جو سب سے مین، یہ بھائی اگر کوئی ملتان سے دیکھ رہا ہے تو یہ بتا دو، یہ لوہے کا اوپر جو ٹینکی جس ٹائپ بنی ہوئی ہے، آخر یہ ہے کیا چیز؟ مجھے تو کوئی چیز بھائی صاحب سمجھ نہیں آئی، یہ دربار کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ بھائی کے پاس ہوتے ہیں، پھر بات کرنے لگتے ہیں، لیکن بھائی آگے نکل جاتے، اس کے بعد میرے کو بھائی نہیں ملتے، ٹھیک ہے، یہاں سے آگے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہم آخر سٹینڈ پہ بائک لگانے سے پہلے یہ کبوتر جو بھائی صاحب دربار ہر پہ ہونا ضروری ہو گئے ہیں، یہ تو ضروری ہے نا، یہاں سے ٹکٹ بائک کھڑانے کے بعد تو بھائی یہ جو بھائی بیٹھے ہوتے ہیں انکل وغیرہ ٹائپ بیٹھے ہوتے ہیں کنڈا وغیرہ لے کے یا چھوٹی موٹی پینسل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی ان سے یہ چیزیں کروا لیا کرو کہ ویسے ان کا آپ اگر دیں گے 10-20 روپے وہ اچھا نہیں لگتا، مثلا انہوں نے 10 روپے رکھے ہوئے ہیں آپ کوئی نہ بہانے انہیں 10 روپے دے دیں، ٹھیک ہے، تو ان کا عزت کے ساتھ نہ کھیلیں کہ ایسے 10 روپے آپ دیں گے، وہ کافی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو حقارت والا محسوس ہوگا، تو ایسا نہ کیا کریں۔ یہ دربار کا مین جو انٹرو ہے۔ دربار کے پیچھے یہ جو بڑا پیارا ویو ہے بھائی، مغرب کے ٹائم یہاں پہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ویو ہوتا ہے، قسم سے مزہ آ گیا یہ والا ویو دیکھ کے ہمیں تو۔
بھائی ہمارے پاس نا ادھر ڈی ایچ اے میں جانے کی وجہ سے نا ٹائم بالکل مختصر ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً آدھے سے گھنٹہ ایک تھا، تو اندر والی سائڈ پہ ہم نے بہت کم گئے، اندر والی سائڈ پہ گئے لیکن وہاں پہ ہم تصویر وغیرہ نہیں بناتے، تو سب لوگ یہاں پہ منت مانگ رہے تھے۔ بھائی آپ کے بھائی نے بھی ایک مائنڈ میں آئی تھوڑی سی منت، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے زندگی میں، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ایک منت سی دل میں آئی کہ بھائی صاحب وہ مانگ لیتے ہیں، تو مانگ لی۔ وہ منت بھی آپ کو آگے بتا دیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آگے، مطلب کہ اب بھی اسی ولاگ میں آگے نہیں، مطلب لائف کے ساتھ آگے آگے آپ جیسے چلتے جائیں گے نا ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ وہاں سے یہ منت وغیرہ ماننے کے بعد پھر آپ باہر کا راستہ پکڑتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ یہ دیکھو باہر آتے آتے مغرب ہمیں یہاں پہ ہو چکی ہے، اب مغرب کا ٹائم ہے، تو بہت ہی پیارے لائٹنگ وغیرہ ہو چکی ہے، یہاں سے نکل رہے ہیں۔ یہ ملتان شہر ہے، ہم نے تھوڑا سا اس لیے بھی کیا کہ بھائی صاحب جلدی نکل چلو، کیونکہ ہمیں راستہ وغیرہ تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتے ہیں آنے جانے میں، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہمیں کیونکہ نیا شہر ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے، تو مغرب سے پہلے پہلے ہی نکل چلو۔ یہ بھائی صاحب ہمیں ملتی ہیں یہاں پہ، یہ ہم نے خدا اور محبت والا تھوڑی سی پک وغیرہ ہم نے بھی لے لی بھائی صاحب بیٹھ کے سینٹی ہو کے، بعد میں یاد آیا ہمارے تو کوئی دل بھی نہیں ٹوٹا، ہم تو بے وجہ ہی سینٹی ہو کے بیٹھ گئے۔ وہاں سے نکلتے ہیں آرام سے۔ بھائی ملتان شہر میں ایک چیز ہے، لوگ یار یہاں کے بہت پیارے ہیں، یہ بات ماننے والی ہے بھائی صاحب، ہمیں 2-3 بار کام پڑا ہے، کام ایسے کہ راستہ پوچھا ہے، انہوں نے تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کے بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ بھائی صاحب ادھر سے آپ ایسے چلے جائیں۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پیٹ پوجا کا سوچا، تو پیٹ پوجا میں ہمیں یہاں پہ ملے یہ دہی بلے، دہی بلوں والا ملا ماشاءاللہ۔ یہ چیک بھائی دہی بلوں میں بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، بس ایک نقصہ اس میں پودینہ ڈالا ہوا تھا۔ اور ولاگ کی کرتے ہیں اینڈ، خدا حافظ بھائی۔